نعمت اور کمال میں فرق یہ ہے کہ کمال آپ کی ذاتی چیز ہے، اس میں آپ کا عمل دخل ہے، جبکہ نعمت اللہ نے دی ہے۔ آنکھیں ہیں رب کی نعمت ہے، وہ جس وقت چاہے مرضی ہے واپس لے لے۔ اولاد نعمت ہے، انسان کا ذاتی کمال نہیں، ذاتی کمال ہے نہیں، اللہ کی نعمت ہے، وہ اس کی مرضی ہے جب لے لے۔ صحت اللہ کی، بندہ وہ ڈرائی فروٹ کھانے سے صحت حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ بندے پہ اللہ کی کیا ہے؟ بندے کے پاس اللہ کی نعمت ہے صحت، لیکن بندہ اس پہ اعتراض ہے کہ یہ میری وجہ سے ہے، میں نے یہ فٹنس رکھی ہوئی ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ اس کی مالک کی مرضی ہے، 2 منٹ کے بعد فالج کا دورہ پڑے اور بندہ باتھ روم جانے سے بھی نہ جا سکے، اپنی قضاء حاجت کے لیے بھی نہ جا سکے۔ ان آیات کا جو تعلق ہے وہ اس بات سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیت کے اندر اجمالی طور پر سارے رسولوں کا ذکر کیا۔ رسول کی جمع رسل، تو یوم یجمع اللہ الرسل، یہ قیامت کے دن کا منظر اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ یعنی قیامت کی ایک تو ہولناکی مقصود ہے کہ قیامت بڑا سخت دن ہوگا کہ اللہ رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے، تو پھر امتوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ دعوت فکر ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے۔ دنیا کا امتحان ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، کوئی مکان بنانا ہے اس کے لیے بھی ہم مشقت اٹھاتے ہیں، کوئی چیز بنانی ہے، گاڑی لینی ہے، اس کے لیے تک و دو کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پیٹ کاٹتے ہیں، ادھار پکڑتے ہیں، تو سارے معاملات اس کو کرنے کے لیے تاکہ ہم وہ گاڑی لینے والے معاملے میں کامیاب ہو جائیں، مکان بنائیں تو مکان بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہم کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، ہماری ضروریات ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا خیال رکھنا اسی دنیا میں لگ کے کبھی اپنی آخرت برباد نہ کر لینا، ورنہ وہ وہاں کا منظر بڑا سخت ہوگا۔ ہم انبیاء سے بھی پوچھیں گے، کیوں کہ امتیں ان پہ جھوٹا الزام لگائیں گی کہ انہوں نے نبوت کا پیغام ہمیں نہیں پہنچایا، جس پہ ہم عمل کرتے رہے ہیں یہ سبق ہمیں دیا ہے، جبکہ انبیاء نے ایسا سبق نہیں دیا تھا۔ تو وہ کیونکہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے سب کو آمنے سامنے بٹھا کے، سچ اور جھوٹ کا، حق اور باطل کا، اور اچھے اور برے کا، شرک کا اور توحید کا، سنت کا اور بدعت کا، ان چیزوں کا وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے انہیں اللہ اپنی رحمت سے انعامات سے نوازیں گے، اور جو خدا نخواستہ ناکام ہو گئے تو وہ ناکامی چند دن کی دیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اور جو کامیاب ہو گیا اس کی وہ عارضی نہیں، 5 سال 10 سال 20 سال کی کامیابی نہیں۔ ہم مکان بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد یا وہ چیز کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ نہیں، یا مکان اور گاڑی نہیں یا ہم نہیں، تو دائمی نہیں۔ تو ان آیات کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ جب اسلام آیا تو اس وقت لوگ یا یہودی مذہب پہ قائم تھے اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اصل دین کے اوپر ہیں، اللہ کی شریعت کے اوپر موجود ہیں، جبکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب شریعت پہ لستم علی شیء، تم کسی بھی چیز پہ نہیں، یعنی پیغمبر کی سنت اور شریعت کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی۔ جس طرح آج ہماری صورتحال ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن ہر بندہ اگر اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے دن میں کتنا شریعت کے اوپر عمل کیا اور کتنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، تو نتیجہ سامنے۔ میں آپ کو بتلانے کی مجھے ضرورت نہیں اور آپ کو مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ میرے کتنے نمبر بنتے ہیں 100 میں سے، کتنے کام میں نے شریعت کے مطابق کیے ہیں اور کتنے شریعت کے خلاف کیے ہیں، اور یہ اس احتساب کی ضرورت ہے کہ بندہ اپنا خود محاسبہ کرے۔ رات کو جب سوئے بستر پہ لیٹے تو صبح سے لے کر شام تک جتنا وقت گزارا ہے
اس میں بتلائے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کام کیا، انہیں راضی کرنے کے لیے کیا کیا، نفس کے لیے بھی کیا، اولاد کے لیے بھی کیا، والدین کے لیے بھی کیا، محلے کے لیے بھی کیا، سارے کام کیے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا 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 ہے۔ میرے خیال میں کوئی ایک آدھا کام ہو جائے غلطی سے، نماز پڑھ لی یا اور کچھ کر لیا، لیکن نماز پڑھی ہے تو ہو سکتا ہے ساتھ اس کے ساتھ کتنے اور ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں رہی۔ تو بہرحال انسان ہے، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ نے ان پہ انعامات کیے، اور صرف ان پہ نہیں کیے، وہ اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن بندوں کا تعلق ان کے ساتھ پیدا ہو گیا وہ بھی کسی انعام سے محروم نہیں رہے۔ تو ان انبیاء کا اجمالاً تذکرہ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا کہ ایک ہے کسی پہ انعام ہو جانا، کسی کو دولت مل گئی، کسی کو حسن مل گیا، کسی کو اقتدار مل گیا، کسی کو اولاد پڑھی لکھی مل گئی، کسی کو اچھا مکان مل گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں، ہم اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں، یہ کمال نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں غلطی یہاں سے لگتی ہے۔ تو انبیاء کو اللہ نے ان پہ نعمتیں کی، ان کا فضل کیا، لوگوں نے اسے ان کا ذاتی کمال سمجھ کے بجائے ان کی اطاعت کے ان کی عبادت شروع کر دی کہ ان کے پاس کتنے کمالات ہیں۔ اب بندہ ہو اور مردے کو کہے قم باذن اللہ، تو میت اٹھ کے بیٹھ جائے اور باتیں شروع کر دے۔ سمجھنے والوں نے اسے کمال سمجھا کہ یہ پیغمبر کے اختیار میں ہے، یہ اس کا کمال ہے، جبکہ یہ اللہ کی نعمت تھی ان پہ۔ اس کے پیچھے نعمت اور کمال میں فرق یہ ہے کہ کمال آپ کی ذاتی چیز ہے، اس میں آپ کا عمل دخل ہے، جبکہ نعمت اللہ نے دی ہے۔ آنکھیں ہیں، رب کی نعمت ہے، وہ جس وقت چاہے مرضی ہے واپس لے لے۔ اولاد نعمت ہے، انسان کا ذاتی کمال نہیں، ذاتی کمال ہے نہیں، اللہ کی نعمت ہے، وہ اس کی مرضی ہے جب لے لے۔ صحت اللہ کی، بندہ وہ ڈرائی فروٹ کھانے سے صحت حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ بندے پہ اللہ کی کیا ہے؟ بندے کے پاس اللہ کی نعمت ہے صحت، لیکن بندہ اس پہ اعتراض آئے کہ یہ میری وجہ سے ہے، میں نے یہ فٹنس رکھی ہوئی ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ اس کی مالک کی مرضی ہے، 2 منٹ کے بعد فالج کا دورہ پڑے اور بندہ باتھ روم جانے سے بھی نہ جا سکے، اپنی قضاء حاجت کے لیے بھی نہ جا سکے، تو یہ رب کی طرف سے نعمت ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں اتنی ہیں نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، آپ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک آنکھ میں اللہ نے جو کمالات رکھے ہیں، انسان اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو بندوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کے اندر اللہ کی نعمتیں دیکھیں، انہیں ان کا کمال سمجھ کے رب کو چھوڑ کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ اپنے بچوں کو ذبح بھی کرتے تھے، پھر ان کو خدا سمجھ لیا، خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ پھر ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ حقیقت میں عیسیٰ بن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ بڑے کمالات ہیں جی، اللہ والے کمال ہیں تو پھر اللہ ہوا نا۔ یہ بالکل اسی طرح کی پریکٹس ہے جس طرح ہم یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو یہ کام وہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں تھیں، اللہ نے ان پہ انعامات کیے، ہم نے ان کے کمال سمجھ کے رب کو چھوڑ کے وہی کام جو رب کے ساتھ معاملہ کرنا تھا وہ ان ہستیوں کے ساتھ شروع کر دیا گیا۔
رب تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ رسولوں پہ میں نے انعامات کی ہیں، یہ ان کا ذاتی اختیار نہیں۔ تو اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، علیکا، جو تیرے اوپر کی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پہ کی، اذ ایدتک، اور ہم نے، یہ 11-12 نعمتیں جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور ہم نے جبریل امین کے ذریعے تیری تائید کی، تیری معاونت کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، ہم نے تجھے بچہ ہو 2-4 گھنٹے کا اور وہ ماں کی گود میں، یہ دیکھیں نا سورہ مریم، اس کا جا کے نا کبھی اس کا ترجمہ گھروں میں پڑھنا، یہ سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد کریں نا ذرا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، یہ ہے لمبا ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے وہ جبریل امین بھیجا جس کا ہے ایتک بروح القدس، یہ وہی روح جو حضرت مریم کی طرف بھیجی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پہ تو انعام ہوا ہی ہوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم پہ بھی انعام کیا۔ اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے، کسی کا بچہ اے سی لگ جائے، ڈی سی لگ جائے، اے ایس پی لگ جائے، آرمی میں کمیشن لے جائے، محنت کس نے کی ہے؟ بچے نے، اور واہ واہ کس کی ہے؟ والد کی، والدہ کی۔ تو جب اللہ نے اتنے کمالات والا نبی حضرت مریم کو دیا تو عزت اور شان کس کی بنی؟ حضرت مریم۔ جو پوچھتا عیسیٰ کون ہے جی؟ مریم کا بیٹا۔ اے سی لگ جائے، کس کا بیٹا ہے جی؟ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا اے سی ہے، فلاں کا بیٹا ڈی سی ہے، فلاں کا بیٹا اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو گیا۔ تو واہ واہ کس کی ہوتی ہے؟ والدین کی۔ اور اگر خدا نخواستہ برا نکل آئے تو وبال کس کے لیے ہوتا ہے؟ والدین کے لیے۔ کام برے وہ کرتا ہے اور توہین اور ذلت اس کے والدین کو اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مریم کو بڑی عزتیں عطا فرمائیں، اور پھر ہم نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، اور انہوں نے آگے سارا تذکرہ موجود ہے۔ اور جب وہ اسے لے کے بیٹھی ہوئی تھیں اور قوم کے پاس لے کے آئیں تو کیا قوم نے کیا کہا؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریہ، یہ کیا تو نے غضب ڈھا دیا ہے، کدھر سے لے آئی ہو؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ۔ اس نے کہا بھئی بڑھیاں نوں کسیاں دسنی ہے، یہ بچہ کس طرح بول سی؟ بچے دا اشارہ کیتا نا، قال انی عبد اللہ، تو بچہ بولا ہے، لیکن بولنا اس کا اللہ کی نعمت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں ہے، ورنہ اتنا چھوٹا بچہ کہاں بولتا ہے؟ 2-2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بہت کہنا شروع کرتا ہے، اور پھر صرف بولا نہیں، پورا جو مقصد لے کے آیا تھا پوری تقریر کر دی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اچھا، یہ آیتیں جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے پڑھی نا، تو نجاشی چونکہ عیسائی تھا تو ابو جہل اور ابو سفیان کا جو اس وقت حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نجاشی بادشاہ کو کہا جی کہ یہ جو آپ کے ملک میں آئے ہیں نا یہ ہمارے باغی ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ وہ بڑا سیانہ بندہ تھا، اس نے کہا جی کہ ایسے تو نہیں ہے، بہرحال انہیں بلاتے ہیں۔ جب انہیں بلایا گیا تو حضرت جعفر طیار کو کہا جی کہ آپ بتلائیں
کہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ علمی بندہ تھا تو اس نے ایسے بغیر تحقیق کے کام نہیں کیا، اس نے کہا پہلے جن پہ الزام لگا ہے انہیں صفائی کا موقع تو دیا جائے۔ تو وہ جب پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی یہ آیات پڑھی، اور وہ بیٹھا ہے اور یہ جب سن رہا ہے، پھر پڑھنے والے حضور کے چچا زاد بھائی ہوں اور صحابی رسول ہوں، کس انداز میں پڑھا ہوگا، قریشی ہوں اور عربی ہوں اور پھر صحابی رسول ہوں، پھر حضور کا خون ہو، تو کیسے کس وجد میں پڑھا ہوگا۔ جب پڑھا نا تو وہ تخت سے نیچے اتر آیا اور بیٹھ گیا۔ ایک تنکا تھا نا وہ ایسے نیچے مار رہا تھا اور زارہ کتار رو رہا تھا۔ جب کان ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تو اس نے وہ تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم، تورات نے بھی انجیل نے یہی وصف حضرت عیسیٰ کی بیان کی ہے جو قرآن نے کی ہے، لہٰذا یہ گستاخ رسول نہیں ہے، یہ ان کے منکر نہیں ہے، یہ تو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح انجیل کی تعلیمات ہیں۔ جو کچھ انجیل کہتی ہے قرآن کا پیغام بھی یہی ہے۔ اور پھر اس نے تحفے طوائف بھی بھیجے اور کہا جی کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور یعنی وہ ایمان کا اس نے دعویٰ بھی کیا تو پارلیمنٹ میں شور مچ گیا۔ وہ پھر چپ کر گیا کہ یہاں پہ خون خرابہ ہوگا، اور اسی دوران ہی اس کی وفات ہو گئی کچھ ٹائم کے بعد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج میرا بھائی نجاشی وفات پا گیا ہے، تو پھر صفیں بنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردے ہٹا دیے گئے۔ لیکن اہل حدیثوں کو یہاں سے غلطی لگی ہے، وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، غائبانہ ہوتا تو غزوہ موتا میں جو شہید ہوئے تھے اسامہ بن زید، وہ کون ہے؟ زید بن حارثہ، وہ کون ہے؟ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، عبداللہ بن رواح ہیں، یہی جعفر طیار ہیں، لیکن ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں۔ ایک نجاشی کا نماز جنازہ ہے، اور وہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ ہے کہ نجاشی کی میت کو فرشتے لے کے آئے، مدینہ لے کے آئے، اور دوسری میں یہ ہے کہ اللہ نے پردے ہٹا دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی میت کو دیکھ رہے تھے، تو میت کا حاضر ہونا دونوں صورتوں میں ہے، یا تو واقعتاً لا دیا گیا یا پھر فاصلوں کا بعد ختم کر دیا گیا۔ تو اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو پھر نماز جنازہ ہو سکتا ہے۔ تو نماز جنازہ ادا کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہرحال جی، اچھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بڑے انعامات کیے، اور روح القدس کے ذریعے جبریل امین ان کے ساتھ حفاظت پہ مامور رہتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہودی آپ کو نہیں مانتے تھے، آپ کے قتل پہ درپے تھے۔ تکلم الناس فی المہد کہلا، پنگوڑے میں بھی بات کرے گا اور جب ادھیڑ عمر میں بھی۔ تو یہ حیات عیسیٰ پہ دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ زندہ ہے۔ تو اسی بدن کے ساتھ واپس آئیں گے، اور اگلی دلیل اس وقت وہ کیا ہوں گے؟ ادھیڑ عمر ہوں گے، یعنی 50 کے اوپر، 40، وہ 50 کے اس میں دائی میں ہوں گے، نہ بوڑھا اور نہ جوان۔ 40 سال کا فل جوان ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ادھیڑ عمر ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور یہ اگلی دلیل ہے۔ الکتاب سے مراد مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ قرآن، اور اللہ نے آپ کو قرآن سکھا دیا، سکھائیں گے۔ وحکمت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ والتوراۃ، اللہ نے تورات کی تعلیمات بھی دیں۔ والانجیل، قرآن بھی اور تورات بھی، انجیل بھی، یہ ساری چیزیں۔ وَإِذْ تَخْلُقُ
من الطین کا حیۃ الطیر باذنی، آپ مٹی کا ایک پرندے کا نمونہ بناتے، فتنفخ فیہ، اس میں پھونک مارتے، فتکون طیرا باذن اللہ، پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا۔ وتبرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد اندھا جو پیدا ہوا ہے تو نظر نہیں آتا، آپ ہاتھ پھیرتے تھے اس کے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ برس کا مرض، یہ سکن اوپر سے اتر جاتی ہے، وہ آتے تھے ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے جلد پوری ہو جاتی تھی، لیکن کس کے ساتھ؟ بے اذنی، اللہ کہہ رہے ہیں بے اذنی، میرے اذن سے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے انعامات کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو یہ اذ قال اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ فرما رہے ہیں، اور پھر مردے بھی زندہ ہو جاتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو جب یہ معجزات لے کے آئے، بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، یہودیوں نے انکار کر دیا اور آپ کے قتل پہ آپ کے در پہ ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کفایت کی، یعنی ہم نے تیری حفاظت کی، ان کے حملوں سے تجھے محفوظ رکھا، اور آپ کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا پروگرام بنایا تو رب تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، انہوں نے مانا نہیں، معجزات دیکھ کے کہا کہ یہ جادو ہے۔ تو ہر پیغمبر کو جادوگر کہا گیا، اسے جھوٹا کہا گیا، اسے ساحر کہا گیا، مفتری کہا گیا کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لاتا ہے۔ تو یہ الزامات لگائے، چاہیے تو یہ تھا کہ معجزات کو دیکھتے اور ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جو آپ کے حواریین، آپ کے صحابہ اور آپ کے معاونین تھے، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آمنوا بی وبرسولی، کہ میرے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ اور میرے رسول سیدنا عیسیٰ پہ بھی ایمان لے کے آؤ۔ قالوا آمنا، تو انہوں نے، سورہ صف کے اندر بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں بھی یہ موجود ہے، اذ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، یہودیوں کا ایک گروہ مومن ہو کے اور آپ کا تابعدار اور صحابی بن گیا، اور دوسرے آپ کے دشمن بن گئے، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ہم نے کہا، اور ایک گروہ نے ایمان لیا اور کہا وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم پکے اور سچے مومن ہیں۔ اور پھر حواریون کا آگے تذکرہ ہے، انشاءاللہ کل اس پہ کریں گے بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون۔ صدق الله مولانا العظيم۔